إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کے سب لوگوں کو جمع کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ ظاہر ہے وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اٹیچ ہے اور ایک جن شیطان اٹیچ ہے۔ فرشتہ اسے اچائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی، وہ مسلمان ہو گیا، مطیع ہو گیا، وہ بھی مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ باقی کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ گارنٹی ہو۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ، یہ قیامت کے دن کا ایک سمجھ لیں منظر کھینچا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے کہے گا کہ اے جنوں، تم نے بہت گمراہ کر دیا، بڑے فائدے اٹھا لیے انسانوں سے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ، اور ان کے جو دنیا میں دوست تھے انسانوں میں سے، جو نجومی، ان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں، اور علماء سو وہ کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اے رب ہمارے ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنی میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی دنیا تو ہم نے گزاری، ہم بھی موت تک پہنچ گئے، ہمیں بہکانے والے بھی موت تک پہنچ گئے۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی جنہوں نے نفع اٹھایا ان کا بھی ٹھکانہ، اور جنہوں نے گمراہ کیا ان کا ٹھکانہ نہیں، اور جو گمراہ ہوئے ان کا ٹھکانہ نہیں۔ خالدین فیہا، رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ کسی کو نجات دینا چاہے، یعنی کسی کا بہت بڑے لیول کا جرم نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو قرآن میں 2 جگہ آیا ہے نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص میں شرک نہیں ہے، باقی اس نے برے کام کیے، تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، اور یوں ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے کرتوتوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آگئی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، یا اس کو اپروپریٹ ترجمہ کریں تو یعنی تفہیم کے طور پر اللہ ہونے دیتا ہے، جس طرح سورہ زخرف میں آیا کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے، یعنی شیطان کو مسلط ہونے دیتا ہے۔ شیطان تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں مسلط ہونے کے لیے، اللہ نے روکے ہوئے ہوتے ہیں انسانوں کے نیک اعمال، نیک صحبت کی وجہ سے۔ لیکن جب کوئی شخص خود ہی برائی کمانا شروع کرتے پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیں جو لوگ گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں نا، سگریٹ سے شروع ہوتے ہیں، کرتے کرتے وہ پھر ہر طرح کی برائی جو برے لوگوں میں ہوتی ہے نا ان کے اندر آہستہ آہستہ آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تھیندے تھیندے تھی جاندے ہیں، آہستہ 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 بندہ۔ اس طرح جو لوگ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بھی ترقی ہونا شروع ہوتی ہے، نماز، سنتیں، نوافل، اذکار، وہ پھر تھوڑی اور ہمت ہوتی ہے، داڑھی بھی آ جاتی ہے، یہ چیز ایڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے ایک رول رکھا ہے ایسا۔ ان کے برے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہیں ہماری آیات،
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں دنیا میں ڈراتے تھے آج کے دن کی اس ملاقات سے کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ انبیاء کو بھیج کے کیا میں نے تم پہ حجت تمام نہیں کی تھی؟ قالوا شہدنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایسا ہی تھا، علی انفسنا، خود ہم اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں، یعنی اپنے اوپر کیا، اپنے خلاف ہی دے رہے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اس کے اوپر خود گواہی بھی دیں گے قیامت کے دن، انہم کانوا کافرین، کہ دنیا میں وہ ناشکرے تھے، کفر کرتے تھے، انکار کرنے والے تھے، انبیاء کی دعوت سے روگردانی کرنے والے تھے، چاہے عمل میں کریں چاہے عقیدے میں کریں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے ہے کہ تمہارا رب کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا کسی بستی کو، بظلم واہلھا غافلون، ظلم کے ساتھ نہیں کرتا، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ مراد کیا کہ اللہ پیغمبر کو بھیجتا ہے اس کے بعد حجت تمام کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی بستی کے باشندے کو اللہ نے تعارف نہیں کروایا اور اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب دے دے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک کہ ان میں رسول مبعوث نہ کر دیں۔ ویسے یہ بھی اللہ کی طرف سے رحم ہی ہے، ادروائز فزیکل فینومینا آف نیچر میں اللہ کی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ توحید سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نور علی نور کے طور پر انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، جو سورۃ النساء میں سورۃ الحدید کے اندر آیا، یہ اس لیے کہ تاکہ کوئی قیامت والے دن اللہ کے حضور انبیاء کے آ جانے کے بعد حجت قائم نہ کر سکے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ نہ ہو جائے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، رحمت ہی فرماتا ہے، ڈومیننٹ پورشن اس کا رحمت والا ہے۔ اِن یشأ یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، لے جائے۔ وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِکم مَا یشاء، اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے، نئی مخلوق لے آئے جو تابع فرمان ہو۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح کہ تم بھی تو کسی قوم کے جانشین ہو، تم بھی تو کسی کی اولاد ہو، اللہ تمہیں بھی ختم کر کے نئی قوم بھی آباد کر سکتا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا وہ آ کر رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی وعدہ کیا ہے؟ موت، آخرت کی جواب دہی، اور اگر نبی دنیا میں موجود ہوں تو عذاب، انکار کرنے کا۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنے اپنی جگہ پہ اپنے عمل کیے جاؤ، انی عامل، میں اپنا کام کروں گا، میرا کام ہے دعوت دینا، تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا جس عقیدے پہ ہو اسی پہ رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فسوف تعلمون، پس تم جان جاؤ گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پا سکتے جو ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، حق کا راستہ چھوڑنے والے ہیں، ناانصاف ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔